چلیے سفر کرتے ہیں وقت میں پیچھے، سن 557 ہجری، یعنی آج سے کوئی 900 سال پہلے۔ یہ قصہ ہے ایمان کا، ایک گہری سازش کا اور ایک ایسے اشارے کا جو آسمان سے اترا۔ کہانی ہے ایک بہت ہی نیک حکمران کی، اس کے ایک پریشان کر دینے والے خواب کی، اور ایک ایسی ذمہ داری کی جو ایک مقدس مزار کو بچانے کے لیے اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اور اس پوری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ان الفاظ سے: مجھے ان دو شخصوں سے نجات دلاؤ۔ یہ الفاظ تھے جو خواب میں کہے گئے، اور بس یہی جملہ تھا جس نے اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک کو ایک ایسے سفر پر روانہ کر دیا جو آگے چل کر تاریخ کا حصہ بن گیا۔ تو اس کہانی کے ہیرو کون ہیں؟ جی، وہ ہے سلطان نور الدین زنگی، سلجوق سلطنت کے عظیم حکمران۔ اپنے وقت میں ان کا نام مشہور تھا دینداری، انصاف اور بہادری کے لیے۔ ایک ایسے سلطان جن کی راتیں کہتے ہیں عبادت میں گزرتی تھیں اور دن سلطنت کے کام کاج میں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک رات عبادت کے بعد جب سلطان آرام فرما رہے تھے، انہیں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ لیکن یہ خواب کچھ عجیب تھا۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو عجیب سے منحوس چہروں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ سلطان ایک دم گھبرا کر اٹھ گئے، وضو کیا، کچھ نوافل پڑھے اور پھر سو گئے۔ مگر اگلی رات بالکل وہی خواب، اور پھر تیسری رات پھر سے وہی خواب۔ جب لگاتار 3 راتوں تک ایک ہی خواب آیا تو سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے سب سے عقلمند وزیر جمال الدین الموصلی کو بلوایا۔ وزیر نے جیسے ہی خواب کی تفصیل سنی، وہ سمجھ گیا کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ اس نے فوراً مشورہ دیا: سلطان، مدینہ منورہ میں کوئی بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے، ہمیں ایک پل ضائع کیے بغیر وہاں پہنچنا ہوگا۔ اور بس پھر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً دمشق سے مدینے کے لیے ایک قافلے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ وقت ہاتھ سے نکل رہا تھا اور ہر گزرتا ہوا پل خطرے کو اور بڑھا رہا تھا۔ سلطان نے اپنے بہترین سپاہیوں اور سب سے تیز رفتار سواریوں کو ساتھ لیا اور یہ سفر نان سٹاپ بغیر رکے طے کیا۔ ذرا سوچئے، دمشق سے مدینہ کا راستہ جو عام طور پر کوئی 25 دن لیتا تھا، انہوں نے صرف اور صرف 16 دن میں پورا کر لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے فکر مند تھے۔ اب آتے ہیں مدینہ کی طرف۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں روضہ رسول کے بالکل قریب مغرب سے آئے ہوئے 2 لوگ رہ رہے تھے۔ دیکھنے میں اور لوگوں کی نظروں میں وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار تھے۔ دن بھر عبادت کرتے، لوگوں میں خیرات بانٹتے اور اپنے کمرے سے بس نماز کے لیے ہی نکلتے۔ بہت جلد پورے مدینہ میں ان کی نیکی کے چرچے عام ہو گئے تھے۔ جیسے ہی سلطان مدینہ پہنچے، انہوں نے ایک بڑا زبردست پلان بنایا۔ سٹیپ نمبر 1، شہر میں آنے جانے کے سارے راستے بند کر دو۔ سٹیپ نمبر 2، اعلان کروا دو کہ سلطان مدینہ کے ہر باشندے کے لیے ایک شاندار دعوت دے رہے ہیں۔ سٹیپ نمبر 3، سلطان خود اپنے ہاتھوں سے ہر آنے والے کو تحفہ دیں گے۔ اور سب سے اہم سٹیپ نمبر 4، اس پورے وقت میں سلطان ہر ایک چہرے کو غور سے دیکھیں گے تاکہ خواب میں نظر آنے والے ان 2 لوگوں کو پہچان سکیں۔ تو ٹھیک پلان کے مطابق دعوت شروع ہوئی۔ مدینہ کا ہر شہری تحفہ لینے اور سلطان سے ملنے آ رہا تھا۔ سلطان کی تیز نگاہیں ایک ایک چہرے کو سکین کر رہی تھیں، لیکن وقت گزرتا گیا اور وہ 2 منحوس چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ جب پورے مدینہ کے لوگ تحفے لے کر جا چکے اور وہ 2 لوگ پھر بھی نہ ملے تو سلطان کی پریشانی بڑھ گئی۔ انہوں نے مدینہ کے گورنر کو بلایا اور پوچھا، کیا شہر میں کوئی ایسا بھی ہے جو اس دعوت میں نہیں آیا؟ گورنر نے جواب دیا، سلطان، بس وہ مغرب سے آئے ہوئے 2 بزرگ نہیں آئے، وہ تو بس اپنے کمرے میں ہی رہتے ہیں، کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی سلطان سمجھ گئے وہ اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے حکم دیا فوراً انہیں پیش کیا جائے، اور جیسے ہی ان دونوں کو سلطان کے سامنے لایا گیا، سلطان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ وہی 2 چہرے، وہی مکروہ صورتیں جو انہیں خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ خواب اب حقیقت بن کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ شروع میں تو انہوں نے اپنی نیکی کا وہی ڈرامہ جاری رکھا، لیکن جب سلطان نے تھوڑی سختی کی تو ان کے چہرے پیلے پڑ گئے
اور انہوں نے اپنی گھناؤنی سازش کا اقرار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم دراصل عیسائی ہیں اور ہمیں ایک مشن پر بھیجا گیا ہے تاکہ ہم پیغمبر اسلام کے جسد اطہر کو ان کے روضہ مبارک سے نکال کر لے جائیں۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا، ہر شخص دنگ رہ گیا۔ سلطان فوراً ان سازشیوں کو لے کر ان کے کمرے میں پہنچے۔ کمرے کی تلاشی لی گئی، کچھ خاص نہ ملا، لیکن پھر سلطان نے فرش پر بھیجی ایک چٹائی کو ہٹانے کا اشارہ کیا، اور جب وہ چٹائی ہٹائی گئی تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چٹائی کے نیچے ایک خفیہ سرنگ تھی۔ سلطان خود اس سرنگ میں اترے اور دیکھا کہ وہ سرنگ سیدھی روضہ رسول کی دیوار تک پہنچ چکی تھی۔ صرف کچھ ہی فاصلہ باقی تھا، مطلب اگر ایک دن کی بھی دیر ہو جاتی تو دشمن اپنی ناپاک سازش میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ تو سازش تو ناکام بنا دی گئی، لیکن سلطان نور الدین زنگی جانتے تھے کہ انہیں اس مقدس مقام کی حفاظت کے لیے کچھ ایسا کرنا ہوگا جو مستقل ہو، ایک ایسا حل جو پھر کبھی کسی کو ایسی جرت نہ کرنے دے۔ سب سے پہلے ان دونوں مجرموں کو عبرتناک سزا دی گئی۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ روضہ مبارک کے چاروں طرف ایک بہت گہری خندق کھودی جائے، اتنی گہری کہ زمین سے پانی نکل آئے۔ جب خندق تیار ہو گئی تو اس کو پگھلے ہوئے سیسے یعنی مولٹن لیڈ سے بھر دیا گیا۔ اس طرح زمین کے نیچے ایک ایسی مضبوط دیوار بن گئی جسے پار کرنا قیامت تک کسی کے بس میں نہیں رہا۔ تو یہ تھا وہ ایمان افروز واقعہ جو ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن ایک مشہور کہانی ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ تاریخی سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ تو چلیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ہسٹورینز یعنی مورخین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ریسرچرز جب اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایک عجیب بات پتہ چلتی ہے۔ اس واقعے کا پہلا لکھا ہوا ذکر اس کے ہونے کے تقریباً 135 سال بعد ملتا ہے۔ 135 سال کا گیپ، یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے، اور اسی وجہ سے اہل علم میں کئی سوال پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو بات اور صاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، سلطان نور الدین زنگی کا انتقال ہوا 569 ہجری میں۔ ان کے ہی زمانے کے ایک بہت بڑے ہسٹورین تھے ابن الجوزی، ان کا انتقال 597 ہجری میں ہوا۔ لیکن جس ہسٹورین نے سب سے پہلے اس واقعے کو لکھا، جمال الدین الاسنوی، ان کی تو پیدائش ہی سلطان کی وفات کے 135 سال بعد ہوئی، 704 ہجری میں۔ اب اسلامی تاریخ میں کسی بھی بات کو آگے پہنچانے کا ایک اصول ہوتا ہے جسے اسناد کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے چین آف نریشن، یعنی ایک شخص نے دوسرے کو بتایا، اس نے تیسرے کو، اور یہ چین اس شخص تک جانی چاہیے جس نے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اگر چین بیچ میں ٹوٹی ہوئی ہو تو بات کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اسی اسناد والے اصول کی بنیاد پر ریسرچرز کچھ سوال اٹھاتے ہیں۔ پہلا، یہ 135 سال کا گیپ کیوں ہے؟ دوسرا، سلطان کے اپنے زمانے کے بڑے بڑے ہسٹورینز جیسے ابن الجوزی اور ابن عساکر، جنہوں نے سلطان کی زندگی پر اتنا کچھ لکھا، انہوں نے اتنے بڑے اتنے اہم واقعے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو انہی وجوہات کی بنا پر اس ٹوٹی ہوئی چین کی وجہ سے اس قصے کو تاریخی طور پر غیر مصدقہ یعنی ہسٹوریکلی انویریفائڈ مانا جاتا ہے۔ تو آخر میں سوال وہی رہ جاتا ہے، یہ مشہور واقعہ ایک ایمان کو تازہ کر دینے والی حقیقت ہے یا ایک تاریخی داستان جو لوگوں میں نسل در نسل مقبول ہو گئی؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم تاریخ، عقیدے اور ان کہانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں جو ان دونوں کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ اس کا جواب شاید اس بات پر ہے کہ اسے ایمان کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے یا تاریخ کی کسوٹی پر پرکھا جا رہا ہے۔